السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ساتھیوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان اور روزے سب اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج ایک نئی نصیحت، ایک نیا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کال ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں، یہ ہیڈنگ جو ہے کہ مل عبادت الحقیقی، یعنی حقیقی عبادت کیا ہے؟ حقیقی عبادت کیا ہے؟ تو یہ کوشچن مارک ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یقول عمر ابن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، امیر المومنین رہے ہیں، اور نیک افراد جو امت میں گزرے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکنا السلف وہم لا یرون العبادۃ فی الصوم ولا فی الصلاۃ، کہ ہم نے اسلاف کو پایا، یعنی نیک لوگوں کو پایا، کس حال میں پایا؟ کہ وہ صرف روزے اور نماز میں عبادت کو نہیں دیکھتے تھے، مراد ہے کہ صرف نماز اور روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا؟ ولیکن، اور لیکن، فی الکف عن اعراض الناس، لوگوں کی عزت و آبرو یا جان و مال وغیرہ سب چیزیں، تو لوگوں کی عزت و آبرو سے رکنا، یعنی اس میں دخل اندازی نہ کرنا، اس کو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت میں شمار کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقائم اللیل و صائم النہار، پس رات میں قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا۔ آگے کہتے ہیں کہ علم یحفظ لسانہ، اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا یا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ افلس یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے عبادت کے اس وسیع تر تصور کے بارے میں، جس کو کہ ہم کافی محدود کر چکے ہیں، اور ہم نے بس نماز روزے کو ہی عبادت کا نام دے رکھا ہے۔ حالانکہ لوگوں کی عزت و آبرو میں دست اندازی کرنے سے رکنا، یا اس کو نقصان پہنچانے سے رکنا، اور ان کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اور آخر میں یہ جو انہوں نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا، تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرتا ہوں۔ جی، تو حدیث کو جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی سامان زندگی ہو۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ آدمی ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ، جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ، و صیام، روزوں کے ساتھ، و زکوٰۃ، زکوٰۃ کے ساتھ، یہ سارے نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے۔ ویاتی قد شتم ھذا، لیکن آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر الزام لگایا ہوگا جھوٹا، واکل مال ھذا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو اس نے ناحق مارا ہوگا، تو ہوگا کیا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، تو ہوگا یہ کہ جو دعوے دار ہوں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی دنیا میں، وہ دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کی یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، تو اگر اس کی یہ نیکیاں ختم ہو گئیں، قبل ان یقضى ما علیہ، اس سے پہلے کہ جو کچھ اس پر ذمہ داری تھی یا جو گناہ تھے وہ ختم ہوتے، تو اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، ہوگا یہ کہ وہ جو دعوے دار ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، کہ پھر اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل مفلس، اور اسی مفلسی کی طرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ صرف نماز روزے ہی کی پابندی نہیں کرنی، اس کی بھی پابندی کرنی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کی اس مفلسی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام جو بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، آج یہی نصیحت کافی ہے۔
انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نیا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.